بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھنے سے انسان کا مقدر بدل جاتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن کی تھکن دور ہوتی ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہوں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لیں، بدن میں طاقت آتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی۔ سر میں شدید درد ہو، تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لینے سے سر درد ختم ہوتا ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو، ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چہرے سے بہا لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہوگی۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جوڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لینے سے آپ کو 90 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے رکھنا چاہیے۔ کچی ادرک کا چنے کے دال کے برابر ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھتی۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ ناظرین، غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں، رات کو باوضو ہو کر سویا کریں۔ جو بندہ کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کی بہت ساری امراض روکنے کے لیے اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے جوڑوں کے دردوں میں آرام ملتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے جلدی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بال کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ موٹی عورتوں کا وزن کم کرنے کے لیے اور موٹاپا چربی برف کی طرح پگھل جائے گی، اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے اسپغول کھا لیا کریں، اس سے آپ کے وزن میں کمی ہوگی۔ ناظرین، زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگا لیں۔ جب بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری شروع ہوتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمر میں رکھ دینے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کو مثانے میں کمزوری ہے اور معدے کی کمزوری ہے۔ ناظرین، زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ تکیہ کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے۔
اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کرے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کرے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک کا استعمال ضرور کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو وہ پالک کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کی کمزوری ہوتی ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہے۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھا لیا کریں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں تو یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیز کو یاد کریں، یاد آ جائے گی۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 بار پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ سونف کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے والی خصوصیات رکھتی ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ ڈال کر چبھا لیا کریں، گلا خراب نہیں ہوگا۔ جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اس سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چائے میں پانی کا استعمال زیادہ مت کریں، اس سے چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ استعمال کرنے سے دل کے پٹھوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ کریلے کا رس 2 چمچ روزانہ پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھ لینے سے یادداشت میں تیزی آتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو کافور سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکری شامل کر کے نہا لیا کریں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کریں۔ جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول پھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری ختم ہونے لگتی ہے۔ جس میں آئرن کی کمی ہو پوری ہوتی ہے۔ فائر پروٹین بہتر ہو جائے گی۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کریں گے تو خون صاف رہے گا، کینسر جیسی بیماری سے دور رہیں گے، جسم میں ہر قسم کی خارش دور، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرتے ہیں، جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے، پھل اور سبزیاں کھایا کریں۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ تنہائی میں
یا واحد و 1000 بار پڑھ لے انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد ہو، جو کوئی بھی 9 مرتبہ پڑھ کر جائے گا حاکم پر فتح پائے گا۔ جو تنہا 1000 بار پڑھے گا نیک بنے گا۔ اگر بلغم کی شکایت ہو روزانہ 3 کھجوریں کھائیں، بلغم دور ہوگی، خشک کھانسی ختم ہوگی۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں اچانک آپ پر مہربان ہونے لگیں، کیونکہ اچانک کی مہربانی اکثر ایک خاموش دھوکہ ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی لوگ ملتے ہیں جو یکدم بہت مہربان ہو جاتے ہیں، ہمدردی، محبت اور خلوص کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ انسان ان کے الفاظ کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں ہوتی، ہر نرمی سچائی کی گواہ نہیں ہوتی، ہر مہربانی محبت کی پہچان نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا رس ملا کر نیم گرم دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے، حافظہ مضبوط رہتا ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی ختم ہوتی ہے، بادام کھانے سے دماغ کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اور جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو کے اثرات نہیں ہوتے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر بچھو کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے۔ ناظرین، روزانہ چنے کی دال پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے 7 دن میں چربی پگھل جائے گی۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے سکڑ جائیں تو ان پر نمک ملنے سے کپڑے میں تازگی آ جاتی ہے۔ اگر دانتوں میں گوشت پھنس جائے، نمک ملے پانی سے کولی کریں۔ جلنے والی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کرنے سے جلن کم ہوتی ہے۔ چلتے وقت بڑے بڑے قدم رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ نہار منہ گنے کا رس پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی برقرار رکھنے کے لیے بھینس کے دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر نہار منہ پیا کریں۔ نہانے سے پہلے بدن پر تیل لگا لیں۔ جو لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں وہ زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے، صاف کو ختم کرنے کے لیے عطر کا رس اس پر ملیں۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے ہمیشہ تھکاوٹ دور رہتی ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز کا رس فائدہ مند ہے۔ پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں، کچھ دیر بعد شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ ناظرین، نیم کے پتوں کو پیس کر تلووں پر لگانے سے سکون محسوس ہوتا ہے، لا علاج بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے ناک میں لہسن کا قطرہ ڈالنے سے چربی ختم ہوتی ہے۔